نیچے جا کے وہ بک کر رہے ہیں میرے خلاف، بکواس کر رہے ہیں. وہ ایک سانپ ہے جس کا کام ڈسنا ہے. اس سانپ کو بٹھانے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کو آکسیجن دینے والا اور اس کو پشت پناہی کرنے والا سب ایک ہی کیٹیگری میں ہے. کیونکہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں. انہوں نے ہمارا مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پچھلے 1.5-2 سال میں انہوں نے ٹک ٹاک پر وہ گندگی مچائی ہے جس کو ہم اگلے 5-6 سال میں بھی صاف نہیں کر پائیں گے. تو مزید ان سانپوں کو آکسیجن دینا یہ حکمت عملی کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے وہی درست ہے. تو ان سے دور رہیں. بس یہی مجھے عرض کرنی تھی کہ ان کو پہچان ہے، کسی کا نام لیے بغیر. آپ سمجھدار اور ذہین اور زیرک آدمی ہیں، آپ کو خود پتہ ہوگا. بس پچھاڑ کے رکھیں، خود ادھر نہ جائیں، کیونکہ خود بھی آپ بھی ان کا حصہ بنیں گے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر ان لوگوں کو کہ یہ لوگ. ایک بندہ ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ مسلمان ختم نبوت مجاہدین کو گالیاں دے رہا ہے یا دلوا رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو بھائی بھائی کہہ رہا ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک جیسے ہی ہے نا. وہ اس کو آکسیجن دے رہا ہے کہ شاباش اچھا کام کر رہے ہو تم. الٹا وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس سے کوئی ذاتی لڑائی ہوگی تو میں مسلمانوں کی باتوں میں نہیں آتا، مسلمان آپس میں لڑیں تو میں سب کو برابر سمجھتا ہوں. ایسا بندہ جو اس کو مسلمانوں کی ذاتی لڑائی سمجھتا ہو یا کسی کی، تو اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے. یہ مسلمانوں کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں بلکہ مسلمانوں سے آستین کے سانپوں کی لڑائی ہے. جی جزاک اللہ. بہت پیاری بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی. بالکل میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ، اور اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عمل بھی ہوگا. عامر بھائی، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل ہمیشہ، اور آپ ہی سے ہم دیکھتے ہیں اصلاح کے لیے. وہ اس لیے کہ جو ٹک ٹاک کا ماحول ہے پلس آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، تو ہم تو ہر بندے کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ جو ہے تجربہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سا سانپ ہے اور اس کے پیچھے کون سا پھول ہے. تو جزاک اللہ، آپ نے اصلاح فرمائی. اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے عامر بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. عمر بھائی، کل کے حوالے سے میرا بھی ایک سوال ہے کہ کل کوئی دقیق نقطہ، کوئی ایسا مخفی پوائنٹ تھا جو اگر احمدی کرتے تو وہ بچ جاتے؟ کوئی ایک دور کہیں دنیا کے اندر کوئی پڑا ہوتا پوائنٹ اور جو کسی احمدی کو پیش کر دیتا ہے اس حوالے سے جو آپ نے کل ان کا رکھا ہوا تھا، تو شاید وہ بچ جاتے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کوئی تھا؟ چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں. مشرق کی طرف بھی اونچی دیوار تھی، مغرب کی طرف بھی، جنوب کی طرف بھی، شمال کی طرف بھی. چاروں دیواروں کے اندر گھرے ہوئے تھے. کوئی رستہ، کوئی سوراخ. وہ سارے سوراخ جتنے تھے نا وہ سارے بند کیے ہوئے تھے. ان میں ٹاکیاں ٹوکیاں دے کے مٹی دے تھوبے لا کے سارے سوراخ بند تھے. وہ نکل نہیں سکتے اس بات سے. یا ابو حسین صاحب والی بات اڈاپٹ کر لیں اور اس کو غلط کہہ دیں اپنے خلیفہ، یا پھر وہ مجھے بھی اجازت دے دیں کہ میں نام لے کر قذاب میں ڈال دوں. تیسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں. نہیں، وہی میں دیکھ رہا تھا کہ رات کو جس طرح سے وہ کارنرڈ ہوئے تھے. عمر بھائی، اس طرح کی سچویشن تو میں نے بہت کم دیکھی ہیں کہ ایک انسان ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے اور جو بھی وہاں پہ اپنا آرگومنٹ بیس بنا کے بلڈ کرتا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. اس کو کیا کرے وہ رانا راشد نے دیکھو کتنی کوشش کی کہ آپ نام لے کے جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے. اچھا کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے پاس ڈیزنیشن ہونا چاہیے. اچھا ڈیزنیشن بھی نہ ہو پھر بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی عمر بھائی جس طرح وہ کارنر ہوئے تو. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے جو ایک مسلمان اور 7 احمدی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ایسا ایسا گرتے گرتے صرف ایک احمدی بچ گیا وہاں پہ. اتنا وہاں پہ الہی تصرف ہوا. بہت مزیدار ماحول رہا ہے. اچھا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے شاطمیت کے بغیر، گالم گلوچ کے بغیر اس طرح دلیل سے بندہ کارنر ہو جائے اور روئے اور چیخے اور چلائے اور تڑپے جس طرح بسمل کی طرح. تو وہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے. میں بھی نہیں چاہتا کہ مجھے ہارش ورڈز استعمال کرنے پڑے، اینٹ کا جو ہے پتھر سے دینا پڑے. مجبوراً دیتے ہیں جب یہ کوئی شاطمیت کرتے ہیں. تو اگر ایسا ماحول جس طرح رات کو برقرار رہا ہے، اگر ایسا مل جائے تو میں بھی بہت خوش ہوں. رات کو میں بھی بڑا خوش رہا ہوں، بلکہ سونے سے پہلے ہی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا تھا. تو جی میں جی ویڈیو دیکھ کے تو یا یوں سمجھیں کہ پلے کر کے تو میں بستر پر لیٹ گیا. تو سنتے سنتے میں اس کو کر کے بند کر کے سو گیا کہ لو بھیا غیر حتمی غیر سرکاری. بات ختم بھی نہیں پوری ہوئی تو نتیجہ آ گیا ہے. اچھا، وہاں پہ نا آپ کے آنے سے پہلے نا انہوں نے وہ جو مسٹر ایکس نے اس نے کوشش کی
کہ وہ نہ پش کرے مجھ کو تو اور بات جو ہے نا کسی اور نہ، میں کہ میں بیٹھے ہی عمر بھائی دا ویٹ کرتا تسی کی چاہتے ہو کہ میں اتنے بول کے پنگا اور پاواں نہیں رات کو بہت برا ہوا ہے، اور اس کی جو چیخیں ہیں نا وہاں کی وہ بڑی دور تک سنائی دی ہیں، اور میں ایک آڈیو ویڈیو سن رہا تھا وہاں پہ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امن نظیر انہوں نے کتاباں رٹیاں ساڈیاں آپ کی آواز خراب ہو گئی امر بھائی۔ السلام علیکم۔ ہے یہ جو بیان کی جاتی ہے نا، جب بندہ وہ کہتا ہے نا فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند باد خار اچھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، سچی بات یا مستی میں نکلتی ہے یا پھر دوسرے جذبات جو انگیخت والے جو آپ کو انگیخت کرتے ہیں اسی وقت نکلتی ہے سچی بات منہ سے۔ یہ ہے وہ سچ جو مجبور ہو کر قادیانی بول رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کتابیں یاد کی ہوئی ہیں آپ کی، تو آپ اپنا وہ بندہ پیش کریں جس کے پاس جواب ہے ان کتابوں کا۔ لیکن اس پر غور کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے جو بینیفیشریز ہیں وہ دوسرے عام کامن احمدیز کو دھوکہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں وہ گالیاں نہیں دے رہا، وہ کتابوں کے حوالے دے رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو اتھے حوالے لوانا ہو، وہ حوالے لان لگے ہوں تو حوالے کیوں لوانا ہوتے۔ وہ اس بات پہ بھی لڑ رہے تھے۔ اور رات کو رانا راشد کہا ہے، رانا راشد نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہم تو بھائی یہاں پہ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں، آپ حوالہ کیوں لے کے آتے ہیں، ہر بات پہ آپ حوالہ لے کے آتے ہیں، اس میں امر نذیر کا کیا قصور ہے، جو بات تم کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر لکھی ہوئی ہے آپ کی کتابوں میں تو میں وہ حوالہ پیش کرتا ہوں، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ یا تو آپ بغیر حوالے کے میری بات مان جائیں تو پھر میں حوالہ نہ پیش کروں، لیکن اگر میری بات آپ نہیں مانتے تو حوالہ تو مجھے پیش کرنا پڑے گا۔ میں کسی کو کہتا ہوں نام لے کر کے یہ فلاں بندہ کذاب ہے، آپ میرے سامنے علامہ اقبال بن رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں نام لے کر کسی کو کذاب نہیں کہا جا سکتا، حدیث میں ہے قرآن میں ہے، لیکن نام لے کے نہیں کہنا۔ اگر آپ میری بات مان جاؤ، میرے عمل کی میرے رویے کی مذمت نہ کرو اور مجھے کہنے دو مرزا قادیانی کذاب ہے، مجھے کہنے دو، تو پھر میں حوالہ نہ پیش کروں۔ لیکن آپ بنے علامہ اقبال، آپ نے کی ضد اور آپ نے کہا کہ نہیں 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 نام لے کر کسی کو کذاب نہیں کہنا چاہیے۔ اب حوالہ آ گیا، نام لے کر کہا گیا بہاء اللہ ایرانی کو، اور کہا بھی اس نے ہے جس کے پاس ڈیزگنیشن میں، ڈیزگنیشن والا پنچر بھی اکھڑ گیا، ڈیزگنیشن والا پنچر بھی تھوک سے لگایا تھا وہ بھی اکھڑ گیا، تو اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو یہ ان کی مجبوری۔ اور جو سب سے اینڈ پہ آیا تھا اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ تحریر جو ہے یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ہے، تو مرزا بشیر الدین محمود کیا۔ تو پہلی ٹرم میں کہتا ہاں الہام ہوا، وہی الہام ہوتا تھا ان کو۔ جب کلیئر ہوا نا پیچھے سے کسی نے میسج کیا اوے مرزا بشیر ہی پھر نہیں کیا اس طرح۔ نادان ہے نادان، نادان یہ سمجھتا ہے کہ مقابلہ کر لے گا، حالانکہ نادان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کی اپنی مسلمات سے وہ دلائل ہیں جن کا مقابلہ کوئی قادیانی یہاں پر انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ سارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیواروں کے اوپر سے جھانک جھانک کے آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ کو پیچھے سے میسج کر رہے ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان حوالوں کا ہم جواب جھانک جھانک کے آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ کو پیچھے سے میسج کر رہے ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان حوالوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ یار کیا پوچھو، 1450 سال